الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته والسماء على العرش كما يليق بجلاله. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وصلحاء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر. بعد الحمد والصلاة. معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل ہمارے بھائی محمد یونس صاحب کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مرحوم کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، دعا بھی ہوگی. ایسی محافل اور مجالس جب منعقد ہوتی ہیں، دور و نزدیک سے ہم سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو ایسی محافل اور مجالس کے من جملہ مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. دعا بہت بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہی ہے. ایک مقام پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے. ایک حدیث پاک میں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا اللہ کی رحمتوں کی کنجی ہے. ایک مقام پر فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. وعماد الدین، اور یہ دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا نور دعا ہے. ایک روایت کے کلمات ہیں، پوری روایت نہیں ہے. اس کے آخر میں نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی شے نہیں ہے. اللہ جتنا پروٹوکول دعا کو دیتا ہے کسی عمل کو نہیں دیتا ہے. تو آج کی یہ محفل دعا ہے. تو ہم کوئی رسم پوری کرنے نہیں آئے، بلکہ اللہ سے دعا کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ مرحوم و مغفور کی بخشش فرما اور کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امتی امت مرحومۃ، میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ نے رحم کیا ہے. کہ تدخل قبورها بذنوبها، میری امت قبروں میں جاتی ہے تو گناہوں کے ساتھ جاتی ہے. وَتَخْرُجُ قُبُورَهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، لیکن جب کل قبروں سے اٹھیں گے تو کوئی گناہ ان کے کھاتے میں نہیں ہوگا.
تو صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول ان کا عمل تو منقطع ہو جائے گا تو یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندوں کی دعا سے اللہ مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پلے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیو یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، خود بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسی محافل کا انعقاد ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے نئی نسلوں کے لیے۔ کل ہم نے بھی اس دنیا سے اٹھنا ہے، ہماری نسلیں بھی یہ اہتمام کریں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ اہتمام کیا تھا، آج ہم کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ ہماری نسلیں یہ کام کریں گی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام نے خود بھی دعا فرمائی، اور یہ دعائیں اتنی کثرت سے حضور سے منقول ہیں مرنے والوں کے لیے۔ ویسے تو دعائیں بہت ساری ہیں، یہ دین تو ہمیں دعائیں سکھاتا ہے، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دعاؤں کا جھرمٹ ہے۔ لیکن جو مرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں نا، نبی علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے اس حوالے سے بڑا اہتمام ملتا ہے۔ یہ وہابیہ کے امام ہیں، امام تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم، غیر مقلد ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مرنے والوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ کیسی ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للاموات، کہ حضور نے صرف مرنے والوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ کیسی ہیں؟ کہتے ہیں کہ قول و تعلیما، حضور خود بھی دعا فرماتے اور اس کی صحابہ کو تعلیم بھی دیتے تھے، یعنی کہ صحابہ کو وہ دعائیں سکھاتے تھے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے وہ دعا الصحابہ تھی، پھر صحابہ نے ساری زندگی وہ دعائیں مانگی، والتابعین، اور تابعین نے وہ دعائیں مانگی، والمسلمین عصرا بعد عصر، اور ہر دور کے مسلمانوں نے وہ دعائیں مانگی۔ کہتے ہیں اکثر من ان یشمرا واشہر من ان ینکرا، اتنی کثیر دعائیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اتنی مشہور دعائیں ہیں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی ایک رسم کا رنگ دے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شمیانے لگیں گے، دیگیں چڑھیں گی، ساؤنڈ لگے گا، قاری صاحب مولوی صاحب آئیں گے، تقریریں نعتیں ہوں گی تو دعا ہوگی۔ نہیں بھائی نہیں، دعا ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ اہتمام ہوا، اجتماعی دعا کے اپنے ثمرات ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسی چیزیں بھی، یہ جو ایسی محافل منعقد ہوتی ہے یہ بھی بے مقصد نہیں ہوتی، ہاں ان کو رسمی رنگ نہ دیا جائے تو یہ بڑی با مقصد ہوتی ہیں اور بڑی زود اثر ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا تو آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرا بندہ جب آپ سے پوچھے نا میرے متعلق تو آپ بتا دیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو آپ اپنے رب کو جب چاہیں پکاریں، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے اہتمامات اور کوئی اتنے لمبے چوڑے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ سونے لگے ہیں، سونے سے قبل دعا کریں، آپ اپنے والدین کو یاد کریں، اپنے اجداد کو یاد کریں، حضور کی ساری امت کو یاد رکھیں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جو دعا جتنی اجتماعی ہوتی ہے اس کی قبولیت کے اتنے ہی معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ ساری امت کے لیے دعا کریں تو سمجھ لیں کہ آپ کی قبولیت پکی ہے۔ صرف اپنے لیے دعا کرنا یہ بھی ہے، اپنے لیے کر لے، یہ صرف اپنے والدین کے لیے کر لے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن حضور کی ساری امت کو اگر اس پہ شامل رکھا جائے تو قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا کی جائے، اپنے لیے کی جائے، والدین کے لیے کی جائے، اپنے اجداد کے لیے، حتیٰ کہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے جی، یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بخشش کا سامان فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک تو یہ مقصد ہے ہمارے یہاں پر آنے کا، اور دوسرا بڑا مقصد جو ہے ایسی محافل کا وہ یہ ہے کہ میت کے جو لواحقین و پسماندگان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، یہ بھی ایسی محافل کا مقصد ہے۔ اور ایک اور بڑا مقصد، ہم اپنے لیے یہ سوچ اور فکر یہاں سے لے کر جائیں کہ جس طرح آج ہم کسی کی دعا کے لیے آئے ہیں، کل لوگ ہماری دعا کے لیے اسی طرح اکٹھے ہوں گے، یہ سوچ اور فکر ہم یہاں سے لے کر جائیں۔ تو یہ تین بڑے مقاصد ہیں، یہ
پیش نظر رہیں تو ایسی محافل بڑی مفید ہوتی ہیں۔ میں نے قرآن مجید سے 3 جگہوں سے آیات تلاوت کی ہیں، بس ان 3 مقامات پر بس تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کر کے بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ایسی محافل جو ہے یہ طوالت کی متحمل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اور آگے پروگرام ہوتا ہے اور پھر اس کو طول دے دیا جائے تو یہ بھی ذرا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ایسے موقع جو ہیں آپ لوگ قابو بھی بڑے آتے ہیں، قابو آ جاتے ہیں نا، اب آپ اٹھنے جوگے نہیں ہیں کہ شک میں گھنٹہ لگا دوں ہے نہیں، ہم آپ کو بلاتے رہتے ہیں جناب جلسہ شروع ہو گئے، جناب آ جائیں، اشتہارات بھی چھپتے ہیں، اعلانات بھی ہوتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی لنگر کے ٹائم پہ آئیں گے، بیان ہو جائے اس کے بعد آئیں گے، تو اب تو آپ ماشاءاللہ پھنس گئے ہیں نا، تو آپ میں اگر گھنٹہ بھی لگاؤں گا نہیں انشاءاللہ تو آپ بیٹھے رہیں گے، پھنس گئے ہیں آپ، ایسے موقع پر پھنس جاتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو منہ رکھنا ہوتا ہے نا کسی کا، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں جلد از جلد جو ہے وہ اپنا پیغام آپ کے سپرد کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے تم اس رب کا انکار کرو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تھے ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا امواتن، یہ موتن کی جمع ہے، امواتن۔ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو امواتن ہے نا، بندے پر اتنی موتیں، وہ کون سی موتیں ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مٹی تھا، یہ جو مٹی باہر جس پر ہل چلاتے ہیں، ہم گندم کاشت کرتے ہیں، ہم پہلے اس مٹی کی شکل میں تھے، یعنی ہمارے اوپر ایک موت مٹی کی صورت میں تھی، وہ بھی ایک موت ہے۔ پھر گندم کاشت ہوئی ہے جی، ہمیں گندم کی شکل دے دی گئی، اسی مٹی سے ہمارے دانے بنے، وہ بھی ایک موت کی صورت ہے، وہ بھی بے جان ہوتے ہیں۔ پھر ان دانوں کا آٹا بنا، وہ بھی بے جان ہوتا ہے، وہ بھی ایک موت ہے، 3 موتیں ہوگی۔ پھر اس کی روٹی بنی، پھر اسے پکایا گیا، پھر اسے کھایا گیا، پھر وہ ایک نطفے کی شکل اختیار کر گیا، یہ سب موتیں ہیں۔ اور پھر وہ نطفہ جو ہے وہ باپ سے ماں کی رحم میں منتقل ہوا، پھر وہاں پر خون بنا، پھر وہاں پر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہ ایک ہیولہ تیار ہوا، وہ 120 دن کے بعد ہمارے اندر روح ڈالی گئی۔ یہ پیچھے جتنی شکلیں ہیں ان سب شکلوں کو امواتن فرمایا کہ تم اس رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور تمہاری اوقات کیا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو تھے ہی نہیں، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے تم اسی کے منکر ہو گئے، اسی کا انکار کر بیٹھے، اسی کی عبادت سے منہ موڑ لیا۔ وہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے اور تمہیں پرواہ نہیں، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم جاؤ گے کہاں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اور سن لو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ہم اس کے بعد پھر تمہیں موت دیں گے۔ ذرا اس موت سے بچ کے دکھانا، کوئی ہے جو اس موت سے بچ سکے؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ہم پھر تمہیں ماریں گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، لوگ تمہیں قبروں میں دفنا کے آئیں گے، ہم پھر تمہیں زندہ کر دیں گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں میدان حشر میں میرے پاس پہنچنا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے پروسیس ہیں۔ پہلے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ تھے، اور تمہاری اوپر وہ جو بشکل عدم تم تھے ہی نہیں، جیسے فرمایا نا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، اے انسان تم پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے تو قابل شکر ہے ہی نہیں تھا، تو اس جگہ نہیں تھا کہ کوئی تیرا ذکر کرتا، تو ایک نطفہ تھا، نطفے کا کون ذکر کرتا، تو قابل ذکر ہے ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری سٹیجز جو ہیں یہ انسان ان سے گزر کر کے ہیں جی، یہ سارے مدارج طے کر کر کے رب فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ زندگی بے مقصد ہے، یہ تم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو، تم اللہ تللو میں گزارنا چاہتے ہو، تم موج مستی کرنا چاہتے ہو، تم اس میں بدماشیاں کرنا چاہتے ہو، تم میرے حکموں کو توڑنا چاہتے ہو، تم میری حدوں کو پامال کرنا چاہتے ہو، تم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اگر ایسا کرو گے سن لو ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد ہم پھر تمہیں موت دیں گے، اور لوگ تمہیں قبروں میں دفنائیں گے، وہ دفنا کے واپس آئیں گے، ثم یحییکم، ہم پھر تمہیں قبروں میں زندہ کریں گے اور تم سے سوالات کیے جائیں گے۔
اور پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو ہم ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم نے وہ مقصد پورا کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا تو ہم ناکام ہیں، ہم خسارے میں ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے مختلف ہے، کسی کے پاس کتنا موقع ہے، کسی کے پاس 40 سال ہے، کسی کے پاس آنے میں تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آئے گا بیٹا بعد میں آئے گا، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کون پہلے چلا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زہر دیا گیا تھا تو طبیب نے آ کے کہا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، ان کے پاس یعنی ان کی موت کا وقت بہت قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے تمہاری موت کا وقت مجھ سے زیادہ قریب ہو۔ تو آنے میں تو ایک ترتیب ہے لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی کے پاس موقع 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 60 سال کا ہے، یہ موقع مختلف ہے لیکن کام سب نے ایک ہی کرنا ہے۔ اور پھر یہ وقت دیکھیں نا، وقت امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ گردش لیل و نہار کا نام ہے، رات اور دن کا عدلنا بدلنا یہ وقت ہے، یہی زمانہ ہے، اور یہی ہمارے پاس موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اگر کسی نے ضائع کر دیا تو آپ دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا موقع ہے، بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، وقت، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ اب ماضی وہ ہے جو گزر گیا، ہم اس کو نہیں پا سکتے، گزر گیا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مستقبل جو آنے والا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے وہ آئے ہم نہ ہو۔ آ جا کے ہمارے پاس بچتا ہے حال، اور یہاں پر بھی ماہرین کہتے ہیں یہ جو حال ہے نا، حال، اس کا بھی 1 سیکنڈ سے بھی کم حصہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی آدھا سیکنڈ ہمارے پاس بچتا ہے، وہ بھی اگلے لمحے ماضی بن جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم تو بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے اور ہمارے پاس وقت 1 لمحے سے بھی کم ہے۔ مستقبل کا پتہ کوئی نہیں، ماضی وہ جو ہے گزر گیا ہے۔ تو اس وقت میں ہم سب نے کرنا کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ اب جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے یہی کرنا ہے، رب نے اس کو اسی امتحان میں ڈالا ہے کہ اس نے کس نے اچھے عمل کیے، اس نے اسی بات پر ہمیں آزمانا ہے، اسی بات پہ پرکھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ماننے والوں میں بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی نہیں گزار رہے۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو اللہ کو مانتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور پر درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع کا اہتمام کرتے ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے وہ ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور ہر اعتبار سے نیکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن نہ نماز ان کی زندگی میں ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی آخرت کی کوئی فکر اور پلاننگ ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کی زندگی میں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑتا نہیں ہے، یہ اس کا قانون اور ضابطہ ہے کہ میں تمہیں پکڑوں گا نہیں، عذاب تم پر نازل نہیں کروں گا، لیکن ایک وقت میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت جب آئے گا نا، وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن میں تم سب لوگوں سے پوچھوں گا، پھر حساب لوں گا۔ دنیا میں کسی سے نہیں پوچھتا ہے، دنیا میں کافر بھی رہ رہا ہے، مسلمان بھی رہ رہا ہے، مسلمانوں میں مطیع اور فرما بردار بھی رہ رہے ہیں، فاسق و فاجر بھی رہ رہے ہیں، سب یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں۔ ہاں بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو یا میرا کفر کرو، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے میں نے تم کو بتا دیے ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی چاہے تو ایمان لے آئے، نہیں تو میرا کفر کر دے۔ یہاں میں کسی سے نہیں پوچھوں گا،
لیکن ایک دن میں نے تعین کر دیا ہے، وہ متعین ہے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ناموں سے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہمیں یاد دلاتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے۔ کبھی اس دن کو یوم الحساب کہا، کبھی اس دن کو فرمایا یوم لا ریب فیہ، کبھی اسے کہا کہ یوم الخلوص، کبھی فرمایا یوم الخروج۔ یہ سب نام اس دن کے ہیں، اور وہ دن بہت قریب آنے والا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھے گا، لیکن اس دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور جو تیسری آیت ہے اس کو بھی ٹچ دے کے بس اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر ایک کو اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، زمین جائیداد ہے، کوئی عہدہ اقتدار ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی کامیاب ہے نہیں۔ اب دیکھیں دنیا کی مثال لے لیں آپ، ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، کام کر کر کے، کدال چلا چلا کے، مزدوری کر کر کے اس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، بال بھی پراگندہ ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو سوٹڈ پوٹڈ ہے جی، اس کے نیچے گاڑی بھی ہے، اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ، کوئی کرسی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے۔ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہم تو اسی کو کہیں گے نا جی، وہ جو سوٹڈ پوٹڈ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کوٹھیاں کاریں ہیں اور لمبے چوڑے معاملات ہیں۔ یہ جو غریب ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ حضور پہ درود ہی پڑھتا ہے نا، اور یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حضور پہ درود پڑھتا ہے، اور رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہیں گے کامیاب تو یہ ہے، یہ تو کامیاب نہیں ہے۔ لیکن رب فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ قرآن نے بھی کامیابی کا معیار مقرر کیا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے جو دنیا میں ہم نے قائم کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں پر تمہاری بلے بلے ہے تو آگے بھی بلے بلے ہوگی، جہاں پر تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں تو آگے بھی لگیں گے، جہاں پر لوگ تمہیں سلوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہوگا، جہاں پر جو ہے وہ تمہیں اقتدار کی کرسی ملی ہے اور ہر کوئی تمہیں پروٹوکول دیتا ہے، تو کیا آخرت میں بھی ایسی ہوگا؟ دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کا ہے۔ این ممکن ہے جو یہاں کا کامیاب شخص ہے آگے ناکام ہو جائے، این ممکن ہے جو یہاں کا ناکام شخص ہے آگے کامیاب ہو جائے۔ تو دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو نظارے ہیں ان کو دیکھ کے، اس کی چمک دمک دیکھ کے کہیں اس سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ وہاں کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے، وہاں پر کھوٹا مال نہیں چلے گا، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں وہی چلے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی اور وہ سارے تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، آج ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھائیوں دنیا کو بنانے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ دنیا کی زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کے لیے ہے۔ ہمیں یہ موقع آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف دنیا بناتے ہیں اور اسی کو سنوارتے ہیں اور اسی کے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں تو پھر ہم ناکام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو آخرت کے لیے گزاریں، اور آخرت کی ہی یہ کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا